अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, किताबुल खुसूमात बाब मा युज़करु फ़िल इश्ख़ासी वल खुसूमति बैनल मुस्लिम वल यहूदी, इस बाब के तहत पहली हदीस हम कल पढ़ चुके थे और आज उसके बाद दूसरी हदीस है। क़ाल अल इमाम अल बुख़ारी रहिमहुल्लाह हद्दसना यहया इब्नु क़ज़अता क़ाल हद्दसना इब्राहीम इब्नु सअद अन इब्न शिहाब अन अबी सलमत इब्न अब्दिर्रहमान व अब्दिर्रहमान अल अअरज अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इस्तब्ब रजुलानि रजुलुन मिनल मुस्लिमीन व रजुलुन मिनल यहूद फ़क़ाल المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يسعقون يوم القيامة فأسعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري كان في من سعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى۔ یہ حدیث ہے، امام بخاری رحمہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ، اور ابو ہریرہ سے دو لوگ یہاں پر روایت کرتے ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف جو صحابی ہیں ان کے لڑکے ہیں ابو سلمہ، اور اسی طرح سے عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج، اعرج سے مشہور ہیں عبد الرحمن بن ہرمز، یہ دونوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے ہیں، شاگردوں میں سے ہیں، دونوں ان سے روایت کرتے ہیں۔ قال استب، ابو ہریرہ فرماتے ہیں استب رجلان، استب یہ سب سے مشتق ہے جس کے معنی گالی گلوچ دینا، برا بھلا کہنا، استب یعنی شتم کے معنی میں۔ قال استب رجلان، دو لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا، یعنی آپس میں گالی گلوچ دی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ ان میں سے ایک شخص مسلمانوں میں سے تھا، دوسرا یہودیوں میں سے۔ رجل من المسلمین سے کون مراد ہے یہاں پر؟ ایک دوسری روایت میں آتا ہے جو سفیان بن عمرو بن دینار کی کتاب ہے جامع سفیان، اس کے اندر ہے کہ جس آدمی نے یہودی کو یعنی چاٹا مارا تھا یا دوسرے جو مسلم تھے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آگے روایت میں تھوڑا سا اس کے خلاف آئے گا، وہاں پر میں بتاؤں گا۔ ورجل من الیہود، اور دوسرا شخص یہودی تھا۔ یہودی کون شخص تھا؟ بعد اہل علم نے ذکر کیا اس یہودی کا نام فنحاس تھا، فنحاس، فا نون ہا الف صاد، فنحاس۔ فقال المسلم والذی اصطفى محمدا علی العالمین، مسلم نے کہا قسم اس ذات کی جس نے محمد کو تمام دنیا والوں پر منتخب کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین سے، تمام دنیا والوں سے افضل ہیں، بہتر ہیں، گویا کہ اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ یعنی دونوں بازار میں یہودی کوئی سامان بیچ رہا تھا ٹھیک ہے، اور اس سے جو قیمت مل رہی تھی اسے وہ قیمت پسند نہیں آئی کہ اتنے میں اپنا سامان نہیں دوں گا، تو اس نے کہا لا والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین، انکار کیا، کہا والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین، قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ کو پورے دنیا والوں پر منتخب کیا، عالمین پر منتخب کیا، میں یہ سامان نہیں دوں گا اتنی قیمت میں۔ ٹھیک ہے، یہ وجہ تھا، مطلب یہ سبب تھا، جیسا کہ اگلی حدیث میں واضح طور پر واضح ہو جائے گا۔ تو اس کے جواب میں یہودی نے کہا والذی اصطفى محمدا علی العالمین، اور یہودی نے کہا والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین، فرفع المسلم یدہ عند ذلک، اس وقت مسلم نے یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، فلطم وجہ الیہودی، اور یہودی کو ایک چاٹا لگا دیا۔ لطمہ کے معنی چہرے پر مارنا، ہاں تماچا مارنا جس کو کہتے ہیں، تو چہرے پر ایک چاٹا لگا دیا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں چاٹا لگا دیا؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے اس قول سے یہ ظاہر ہو رہا تھا والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین، کہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، جبکہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں کیا ہم کیا ہے، قرآن و سنت سے کیا ہمارے دین میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اس وجہ سے ان کو غصہ آ گیا، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے فذهب اليهودي الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره، شکایت کی بما كان من امره وامر المسلم، فدعا النبي صلی اللہ علیہ وسلم المسلم فسأله عن ذلك، اللہ کے رسول نے مسلم کو بلایا اور اس کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، فاخبره، انہوں نے پورا بتایا واقعہ، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تخيروني على موسى،
تم لوگ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو. تخیر یہ کس سے ماخوذ ہے؟ خیر سے مشتق ہے یہ، خیر سے. اور خیر کے معنی یعنی افضل معنی میں ہونا، بہتر ہونا. تو لا تخیرونی، مجھے افضل قرار نہ دو، مجھے بہتر قرار نہ دو. کس پر؟ موسیٰ پر، یعنی مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے. صاعقہ یصعقو کے معنی ہوتا ہے غشی طاری ہو جانا، گھبراہٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے انسان پر غشی طاری ہو جانا. تو لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے. فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ، لوگوں کے ساتھ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا. فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، یہ فاقہ سے ہے، یہ فاقہ ہونا بیماری کے بعد یا بے ہوشی کے بعد ہوش میں آنا، بیماری کے بعد شفایاب ہو جانا، افاقہ ہو جانا، اسے کہتے ہیں افاقہ. تو سب سے پہلا ہوں گا میں جس کو افاقہ ہوگا، یعنی میں ہوش میں آؤں گا. فَإِذَا مُوسَىٰ بَاطِشٌ، تو اچانک میں کیا دیکھوں گا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا. باطشٌ، بطشہ کے معنی کسی چیز کو قوت سے پکڑنا. الاخذ بقوت وشدت، شدت سے اور سختی سے کسی چیز کو پکڑنا. جانب العرش، عرش کے ایک کنارے کو، ایک حصے کو، اس کی وضاحت دوسری حدیث میں ہوگی. فلا ادری کان فی من صعق فافاق قبلی، تو کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے ایک کونے کو پکڑے ہوئے ہیں، تو مجھے نہیں معلوم کان فی من صعق فافاق قبلی، کہ یعنی لوگوں کے ساتھ یہ بھی بے ہوش ہو گئے تھے تو مجھ سے پہلے ان کو افاقہ ہو گیا. او کان ممن استثنى اللہ تعالی، یا یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مستثنیٰ قرار دیا ہے. مستثنیٰ قرار دیا، اشارہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی طرف جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. یہاں پر استثناء ہے کہ آسمان و زمین میں جتنے لوگ ہوں گے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ رب العالمین چاہے گا. یعنی اللہ رب العالمین جن کو چاہے گا وہ ان پر غشی طاری نہیں ہوگی. تو مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے ان کو افاقہ ہو گیا تھا، کیونکہ میں دیکھوں گا تو عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، عرش کے کنارے کو پکڑے ہوئے ہیں، یعنی عرش کے کھمبوں میں سے کھمبے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے. یا ان لوگوں میں سے جن پر غشی طاری ہی نہیں ہوئی تھی، یعنی وہ مستثنیٰ تھے. تو اس آیت کی طرف اشارہ جو میں نے یہاں پر ابھی ذکر کیا. دوسری حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ اس میں اشکال ہے اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. دوسری حدیث وہی حدیث ہے، یہاں پر ابو سعید خدری کے طریق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، اسی دوران کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. جاء یہودی فقال یا ابا القاسم، ایک یہودی آیا اور کہا اے ابو القاسم، نام بتا چکا ہوں یہودی کا. ضرب وجہی رجل من اصحابک، آپ کے دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے ایک شخص نے میرے چہرے پر مارا ہے، یعنی چاٹا مارا ہے. فقال من تو اللہ اس نے پوچھا کون ہے؟ قال رجل من الانصار، انصار میں سے ایک آدمی ہے. اشکال ہے یہاں پر مشاہد کچھ ہے. قال رجل من الانصار، کہ وہ انصار میں سے ہیں. اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہاں پر کیسے ہے کہ رجل من الانصار؟ یعنی دو واقعہ ہے. تو بعض لوگوں نے کہا دو واقعہ ہے، لیکن جو صحیح معلوم ہوتا ہے جیسا کہ اور علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر قصہ ایک ہی ہے، ایک ہی واقعہ ہے یہ، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو کہا گیا کہ رجل من الانصار، تو یہاں پر انصار یہ اصطلاح جو ہے مہاجر اور انصار کی، کہ مدینہ کے رہنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار، اور مکہ کے رہنے والوں کو مہاجر، ٹھیک ہے. تو انصار اور مہاجرین اس طرح سے جو اصطلاح ہے وہ اصطلاح یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ انصار سے مراد عام معنی ہے، یعنی آپ کے مددگاروں میں سے، آپ کی جن لوگوں نے مدد کی ہے. تو انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے اعتبار سے کیا ہے؟ سب سے آگے ہیں، کہ ان سے زیادہ بھی کسی نے اللہ رسول کی مدد کی ہے. ہاں دونوں مراد ہیں، یعنی انصار سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے کوئی بھی ہو، یہاں پر اصطلاح نہیں مراد ہے وہ جو آج ہمارے درمیان اصطلاح ہے کہ یعنی جو جیسا کہ صحابہ کرام کے زمانے ہی سے ہے، مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے مدینہ، اور مدینہ جنہوں نے ان کو یہاں پر رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، وہ انصار کہلائے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مراد انصار سے عام معنی ہے،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے، چاہے وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے ہوں، سب نے اللہ کے رسول کی مدد کی ہے۔ تو یہی معنی یہاں پر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کے لحاظ سے تمام صحابہ میں سب سے آگے ہیں۔ قال رجل من الانصار قال ادعوه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ۔ یہی باب سے تعلق ہے، کیونکہ یہاں پر اشخاص کا معنی پایا جاتا ہے کہ نہیں، حاضر کرو، ادعوه۔ فقال اضربته قال سمعته بالسوق يحلف، فقال اضربت، آپ نے پوچھا کیا تم نے اس کو مارا ہے؟ تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے کہا سمعته بالسوق، میں نے بازار میں اس کو سنا، یحلف، قسم کھاتے ہوئے، والذی اصطفى موسیٰ علی البشر، اس روایت میں علی العالمین، علی البشر معنی وہی ہے کہ قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں پر فضیلت دی یا ان کو منتخب کیا، نہیں وہ کہ تمام انسانوں پر ان کو منتخب کیا، یا بعض روایتوں میں علی النبیین کا لفظ آیا ہوا ہے۔ قلت ای خبیث، تو وہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تو میں نے کہا ای یہاں پر یا کے معنی میں ہے، یا خبیث، حرف ندا ہے ای، یا خبیث علی محمد، یعنی اصطفیٰ موسیٰ علی محمد، کہ تم مطلق طور پر کہہ رہے ہو کہ جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں پر کیا تو محمد پر بھی ان کو منتخب کیا، محمد سے افضل ہیں۔ فاخذتنی غضبۃ، تو مجھے غصے نے پکڑ لیا، نہیں مجھے غصہ آ گیا، فضربت وجہہ، میں نے اس کے چہرے پہ جڑ دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تخیروا بین الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انبیاء کے مابین کیا کرو، یعنی بعض کو بعض پر دوسرے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو، ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت نہ دو، اس طرح سے نہ کیا کرو۔ فإن الناس يصعقون يوما، کیونکہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے۔ فأكون أول من تنشق عنه الأرض، تو میں پہلا شخص ہوں گا جن پر جو قبر جن سے پھٹے گی، انشقہ کے معنی پھٹنا، یعنی قبر سے میں سب سے پہلے نکلوں گا۔ فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، تو اچانک میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے کھمبوں میں سے ایک کھمبے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ فلا ادری، تو میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، کان فی من صعقا، کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن پر غشی طاری ہوئی تھی۔ یہاں پر جملہ پہلی والی حدیث کا جملہ نہیں موجود ہے، ذکر ہے، اس میں کیا ہے، فی من صعقا فافاق قبلی، تو مجھ سے پہلے ان کو افاقہ ہو گیا۔ او حوسب بصعقته الاولى، یہاں پر ایک تیسری چیز کا ذکر ہے، کیا ہے وہ، یا گویا کہ بدلہ تھا یہ ان کے پہلی جو غشی طاری ہوئی تھی۔ پہلی غشی سے مراد کیا ہے، یعنی طور پر جو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے لیے کہا تھا اللہ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، طور پر روشنی ڈالے، ہاں تجلی کیا تھا، روشنی دیکھا انہوں نے، اور جس کو دیکھ کر کے کیا ہو گیا تھا، یعنی ان پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ فخر موسیٰ صعقا، ہاں تو بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ تو اللہ رسول نے کہا کہ ہو سکتا، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ کیونکہ ایک مرتبہ ان پر غشی طاری ہو چکی ہے تو اس کی وجہ سے دوبارہ ان پر غشی طاری نہیں ہوئی۔ تو حوسبہ یعنی گویا کہ بدلہ تھا یہ پہلی صعقہ کا، پہلی مرتبہ جو ان پر غشی طاری ہوئی تھی، لہذا اس مرتبہ ان پر غشی طاری نہیں ہوئی، مجھے نہیں معلوم، یا ان پر غشی طاری ہوئی تو پہلے مجھ سے پہلے افاقہ ہو گیا، یا اس سے پہلے والی حدیث میں ایک چیز اور کا ذکر تھا، اس میں کیا، او کان ممن استثنى اللہ، تین چیزیں ہو گئیں، یا اللہ رب العالمین نے ان کو ان لوگوں میں سے رکھا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ قرار دیا ہے اس آیت کے اندر، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو یہ حدیث واضح۔ اب یہاں پر کچھ اشکال ہے۔ پہلی جو حدیث میں اس کا جواب تو دے چکا ہوں۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، اسی طرح سے دوسری روایت میں لا تخیروا بین الانبیاء، جبکہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے تلک الرسل، کیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض انبیاء کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں آدم کی اولاد تمام انسانوں میں کیا ہوں، میں سب کا سردار ہوں، تمام انسانوں کا سردار ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے نہیں، کتاب و سنت سے ثابت ہے، واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے اور تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا لا تخیروا بین الانبیاء یا لا تخیرون علی موسیٰ؟ تو مشائخ اس کا اہل علم نے کئی جواب دیا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کا کئی اعتبار سے لوگوں نے جواب دیا، اسی میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ انسانوں میں سب سے افضل ہیں یا سید ولد آدم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد تمام انسانوں کا سردار ہوں اور آپ تمام انبیاء میں افضل، یعنی آپ کو پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی، گویا کہ اس سے پہلے آپ نے یہ بات کہی ہے۔ واضح مشائخ جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے جو یعنی مجھے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث کے سیاق سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یعنی جیسے کہ علماء نے کہا نہا عن تفضیل یؤدی الی تنقیص بعضهم فانہ کفر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مفاضلت سے منع کیا ہے، یعنی کسی نبی کی اس طرح سے فضیلت بیان کی جائے کہ دوسرے نبی کی کیا آئے، تنقیص لازم آئے، دوسرے نبی کی اس سے تحقیر لازم آئے، تو اس طرح کے فضیلت سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ کفر ہے۔ یعنی ایک آدمی اپنے کسی نبی کا تذکرہ اس طرح سے کرنے لگے کہ دوسرے نبی گویا کہ کچھ تھے ہی نہیں، ایک طرح سے ان کی تحقیر لازم آئے۔ مثلا کوئی بیان کرنے لگے کہ ہمارے نبی کی یہ فضیلت ہے، ہمارے نبی کی یہ فضیلت ہے، آپ کے نبی تو گویا کہ اس طرح سے نہیں تھے، تو اس طرح سے مفاضلت کرنا کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ آدمی کسی نبی کی فضیلت اس طریقے سے بیان کرے کہ دوسرے نبی کی تنقیص لازم آئے، تو کسی نبی کی تنقیص یا تحقیر کرنا یہ کفر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر منع کر دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی مطلق فضیلت سے نہیں منع کیا آپ نے، یعنی ایسی تفضیل یا ایسی مفاضلت یا آدمی ایک کو دوسرے پر فضیلت دے اس طرح سے بیان کرے جس سے دوسرے کی تحقیر لازم آئے، ورنہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، اور باقی دوسرے انبیاء بھی بعض سے افضل ہیں۔ ان میں 5 انبیاء ایسے ہیں جیسے جو اولو الفضل کیا ہے، اولو العزم۔ اور اسی طرح تیسرا جواب ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے ایسی فضیلت سے منع فرمایا ہے یا اس طرح سے مفاضلت سے منع فرمایا ہے کہ جو جھگڑے کا سبب بن جائے، یعنی آدمی کسی نبی کی فضیلت اس طرح سے بیان کرے کہ جھگڑا ہو جائے آپس میں، جیسا کہ یہ اس حدیث میں پیش آیا ہے۔ اور ایک اور جواب دیا علماء نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو کہی تھی وہاں پر کہ لا تخیرونی علی موسیٰ، تواضعاً آپ نے یہ بات کہی تھی، یا تواضعاً، ٹھیک ہے؟ اور ایک 5واں جواب کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تفضیل سے منع کیا ہے وہ اس سے مراد نفس نبوت ہے، نفس نبوت، لا فی ذوات الانبیاء علیہم السلام، یعنی انبیاء کی جو ذات ہیں وہ ان کے یعنی کیا نام ہے الگ الگ اعتبارات سے ان کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، لیکن نفس نبوت جو ہے، صفت نبوت میں سب کیا ہیں؟ یکساں ہیں، جیسے موسیٰ اللہ کے نبی، ویسے عیسیٰ اللہ کے نبی، ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، تو نفس نبوت میں سب برابر ہیں، تو اس اعتبار سے آپ نے گویا کہ منع فرمایا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بہتر جواب جو مجھے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اس طرح سے انبیاء کی فضیلت نہ بیان کرو کہ دوسرے کی تنقیص یا تحقیر لازم آئے، ٹھیک ہے مشائخ؟ ان دونوں حدیثوں کا باب سے جو تعلق ہے، پہلی حدیث میں یہ ہے کہ استب رجلان، 2 لوگ جھگڑ پڑے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، ٹھیک ہے؟ تو خصومہ سے ہے، یعنی اور اس سے پہلے جو باب ہے کہ والخصومۃ بین المسلم والیہودی، تو لہذا جھگڑا اگر اس طرح سے ہو جائے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ مقدمہ اگر یعنی عدالت میں کوئی مقدمہ پیش کیا جائے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جھگڑا مسلمانوں کے ساتھ ہو تبھی اس کو حل کیا جائے گا، یا شکایت کی جا سکتی ہے یا کسی کو حاضر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ دونوں کا دین، یعنی یہودی کا جھگڑا یہودی کے ساتھ ہو، مسلم کا جھگڑا مسلم کے ساتھ ہو، تبھی جو ہے یعنی دونوں کو عدالت میں حاضر کیا جائے گا، اس طرح سے کوئی بات نہیں، بلکہ اگر مسلم اور ایک دوسرا مسلم ہو، اس کے ساتھ کوئی یہودی ہو یا مشرک ہو، اس کے ساتھ اگر کوئی مقدمہ ہو تب بھی ان دونوں کو حاضر کیا جائے گا، جیسا کہ دوسرے روایت میں ادعو ہو، یہ اس ٹکڑے سے تعلق ہے باب کا، یہاں پر دوسری حدیث میں ادعو ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں احضار کا بھی معنی ہے، اشخاص کا، اور دوسرے خصومہ کا بھی یہاں پر ذکر ہے۔
اس پر آگے چلتے ہیں. دوسری حدیث ہے قال حدثنا موسى قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس ان يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. یہ فرماتے ہیں ان یہودیا رد رأس جاریۃ. رد کے معنی ہوتے ہیں کچلنا, پتھر سے کسی چیز کو کچل دینا. یہاں پر تو رد رأس جاریۃ بین حجرین, اس نے ایک بچی کا, جاریہ مانے لڑکی, بچی, ایک لڑکی کا, بچی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کے کچل دیا. فقیل من فعل هذا, اس بچی سے پوچھا گیا, یعنی جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے کہ ایک بچی تھی, وہ زیورات جو ہے پہنے ہوئی تھی, چاندی وغیرہ کے زیورات پہنے ہوئی تھی گلے میں, جس کو کڑا وغیرہ کہتے ہیں, کڑا. تو اس کو کیا, اس نے یہودی نے, چور تھا یہ ڈاکو یہودی, اس نے اس بچی کو دیکھا, کہیں باہر نکلی یہودی کے علاقے میں, اور اس نے اس بچی کو دیکھا, وہ زیور چھین لیا اور اس بچی کو یعنی قتل کر دیا. قتل کس طرح سے کیا کہ دو پتھروں کے درمیان اس کے سر کو رکھ کر کے کچل دیا, اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ گیا. پھر یہ بچی جب لوگوں کو ملی, ابھی تک اس کی جان باقی تھی, یعنی ابھی بچی ہوش میں تھی, اس کی جان باقی تھی, ابھی جان نہیں نکلی تھی. تو لوگوں نے اس سے پوچھا فقیل من فعل هذا بک, تو اس بچی سے پوچھنے لگے کہ تمہارے ساتھ کس نے کیا, تمہیں کس نے مارا ہے. افلان, بچی بول نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ نام بھی نہیں جانتی تھی, مطلب اس طرح سے اس کے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ بول سکے. تو لوگوں کا نام لیا جا رہا اس کے سامنے, فلاں نے کیا ہے, یعنی جن جن پر شک تھا, شبہہ تھا, ان کا نام لیا جا رہا کہ فلاں نے تمہیں مارا ہے, فلاں نے مارا ہے, فلاں. جب اس یہودی کا نام آیا تو اس نے اپنا سر ہلایا. حتی سمی الیہودی, تو یہودی کا جب جس نے مارا تھا اس کا نام لیا گیا. فاومأت برأسها, تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا. اومأ کے معنی اشارہ کرنا. فاخذ الیہودی, اس یہودی کو پکڑا گیا. فاعترف, اس نے اعتراف کر لیا. فامر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں حکم دیا. فرد رأسه بین حجرین, اس کے سر کو بھی دو پتھروں کے درمیان رکھ کے کچل دیا گیا. یہ حدیث ہے مشائخ. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ پہلی بات یہاں پر, کیا اگر کوئی شخص کسی کو اس طرح سے مار دے اور اگر پوچھا جائے کہ فلاں نے تمہیں مارا ہے, فلاں نے تمہیں مارا ہے, اور وہ کسی کا نام لے لے کہ ہاں فلاں نے مجھے مارا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کو پکڑ کر کے اس پر حد لاگو کیا جائے گا یا اس سے قصاص لیا جائے گا, اس کو سزا دی جائے گی؟ ہاں ہاں تفتیش کی جائے گا. لیکن اگر مان لیجیے اس سے پوچھا گیا کہ جس کو قتل کیا کس نے, ابھی اس کے اندر جان باقی ہے, اور وہ کہہ دے کہ اشارہ کرے ہاتھ سے کہ فلاں نے مارا ہے, یا نام ہی لے لے کہ فلاں نے مارا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کو پکڑ کر کے سزا دی جائے گا. ہاں مشائخ, نہیں تو ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس شخص کو جو قتل کیا, یہودی کو جو سزا دی گئی, یعنی اس پر حد لاگو کی, یعنی قصاصاً اسے جو اس کا سر کچل دیا گیا, اس وجہ سے نہیں کہ بچی نے اشارہ کر دیا تھا کہ ہاں, جب اس کا نام لیا گیا تو اشارہ کیا کہ ہاں اسی نے مارا ہے, اس وجہ سے نہیں, ٹھیک ہے مشائخ. بلکہ کس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا قصاصاً؟ کیونکہ اس یہودی کو پکڑ کے لایا گیا, جس پہلے یعنی شک شبہہ ہوا, ٹھیک ہے. جب بچی نے کہا کہ اس یہودی نے مارا تو گویا کہ لوگوں کو شک ہوا, ظاہر سی بات ہے, جب اس نے نام لیا تو یہی مارا ہوگا. لایا گیا, اس سے پوچھا گیا, ٹھیک ہے, دھمکایا گیا, تو اس نے اعتراف کر لیا کہ ہاں اس وجہ سے میں نے اس بچی کو مارا ہے. واضح مشائخ؟ تو اس نے خود اعتراف کیا. جرم کا اعتراف جب خود ہی کر لیا تو پھر یہاں پر کیا ہے, گواہی کی ضرورت ہے نہیں. تو اس لیے اس کو جو خود اس نے اعتراف کیا تھا, اس کی وجہ سے اس کو قصاصاً اسے قتل کیا گیا تھا, نہ کہ اس بچی کے کہنے سے. لہذا اگر کوئی کسی کو کوئی قتل کر دے یا کسی کو کوئی مار دے, اب وہ جا کے شکایت کر دے کہ فلاں نے مجھے مارا ہے, تو یعنی صرف اس کے کہنے سے اس کو مار دیا جائے گا نہیں, اس کو سزا دی جائے گی نہیں, بلکہ گواہی چاہیے اس کے لیے. اگر گواہ نہیں ہے تو خود وہ اعتراف کر لے, اس کو اگر
کسی کا نام لیتا اس کو لایا جائے گا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے کیا تو ٹھیک ہے, اور انکار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ثبوت چاہیے, گواہ چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قصاص میں قاتل نے جس چیز سے قتل کیا ہے اسی چیز سے قصاص لینا یعنی بدلہ لینا بھی جائز ہے. مثلا کسی نے کسی کو گولی سے بندوق سے مار کے قتل کر دیا تو قصاصاً گولی سے مار کر کے اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے, یعنی تلوار وغیرہ سے بھی قتل کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر جو مقتول کے اولیاء ہیں وہ کہیں کہ نہیں اگر اس نے زہر دیا تو ہم بھی اس کو زہر دیں گے, اس نے گولی سے مارا ہے بندوق کی گولی بندوق سے ماریں گے, لاٹھی سے مارا تو ہم بھی لاٹھی سے ماریں گے, جیسے مارا ویسے ماریں گے, تو پھر کیا ہے, جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. اس حدیث سے یعنی جمہور اہل علم نے استدلال کیا ہے. امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک جو ہے ان علماء کی یہی رائے ہے کہ جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لا يقتل القاتل الا بالسيف, یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور احناف کا یہ قول ہے کہ قاتل کو صرف تلوار سے ہی قتل کیا جائے گا. کیوں؟ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول سے مروی ہے, وہ حدیث کیا ہے, لا قود الا بالسيف, یعنی لا قصاص الا بالسيف, تلوار ہی سے قصاص لیا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا. لیکن یہ حدیث کیا ہے مشائخ, ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے, استدلال کے قابل نہیں ہے. اور یہاں پر جس حدیث سے جمہور علماء نے استدلال کیا ہے وہ حدیث کیا ہے, متفق علیہ ہے, صحیح ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھروں کے درمیان, چونکہ اس نے ویسے ہی قتل کیا تھا تو اس کو بھی ویسے ہی, الا یہ کہ یعنی قاتل نے کوئی ایسا طریقہ اپنایا ہو جو شرعاً جائز نہ ہو, جیسے مثلا کسی نے کسی کو جلا دیا آگ میں تو قصاصاً اس کو بھی جلایا جائے گا. ہاں نہیں جائے. کیوں؟ کیونکہ آگ میں جلانے کی ممانعت شریعت میں وارد ہے. ٹھیک ہے. شریعت میں منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کو, کیونکہ آگ میں جلانے کا حق صرف اللہ کا ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو سزا دے تو وہ اس کو آگ میں جلائے. ٹھیک ہے مشائخ. لہذا اگر قاتل نے کسی ایسے طریقے سے قتل کیا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے تو پھر قاتل کو اس طریقے سے سزا نہیں دی جائے گی, اس کو قصاص اس طرح سے نہیں لیا جائے گا. ہاں اس کے علاوہ اگر جو یعنی جائز ہے شرعاً قصاص لینا اس طرح سے, یعنی اس طرح سزا دینا, تو پھر اگر اس نے بندوق سے مارا ہے تو اولیاء مقتول اس طرح سے قصاص اسی طرح سے لے سکتے ہیں, یعنی یا ڈنڈے سے مارا ہے یا تلوار سے مارا ہے یا جس چیز سے بھی اس نے قتل کیا, پتھر سے کچل دیا ہے یا کہیں سے اس کو گرا دیا ہے, یعنی قصدن کیا ہے ایسا, اور ثابت ہو جائے کہ اس نے بالقصد ایسا کیا ہے اور وہ قاتل, اور ثابت ہو جائے اس کا قتل کرنا, تو پھر اور اولیاء مقتول جو ہیں وہ معاف نہیں کرتے ہیں, دیت سے بھی راضی نہیں ہوتے ہیں, معاف بھی نہیں کرتے ہیں, تو پھر کیا کریں گے, وہ قصاص لینا ہی چاہتے ہیں تو اس کو اسی چیز سے قتل کرنا جائز ہے شرعاً. ٹھیک ہے. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا تھا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا ہے. اور باب سے جو متعلق ہے وہ بھی کہ یعنی گویا کہ ایک طرح سے مسلمانوں اور اس یہودی کا جھگڑا تھا. یہودی کو لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا اور اس نے جرم کا اعتراف کیا, حاضر کیا گیا اسے. ٹھیک ہے مشائخ. تو آج کا درس یہیں پر ظاہر سی بات ہے, جھگڑا تھا نا, وہ مار کے وہ چلا گیا تو ایک طرح سے گویا کہ خصومہ ہے بین المسلمین والیہود. ٹھیک ہے. یہودی اور مسلمانوں کے درمیان گویا کہ ایک طرح سے خصومہ ہی تو ہے یہ. اب اس کو اللہ کے رسول کے پاس یعنی حاکم کے پاس اس کو حاضر کیا گیا, بھی معنی اس میں ہے فأخذ الیہودی فاعترف, اس کو پکڑ کر گویا کہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر کیا گیا, لایا گیا. ٹھیک ہے مشائخ. اور کوئی سوال, کوئی اشکال؟ ہاں, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل تھا. اس کے بعد جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بعد روایت ہو, ان کے اس عمل کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میں ہوتا تو ایسا نہیں کرتا. عبداللہ بن عباس نے کہا تھا ان سے کہ اگر میں ہوتا تو ایسا نہیں کرتا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں جلانے سے منع کیا ہے. وہ ان کے اپنا اجتہاد تھا, اپنی حکمت سے انہوں نے ایسا کیا تھا. ٹھیک ہے.
تو ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر صحابی کے قول کو مقدم یا ان کے عمل کو مقدم کیا جائے. انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث میں منع کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کو آگ میں سے سزا نہ دے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. ٹھیک ہے مشائخ، پھر کل ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.